حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ فقد روى ابن ماجہ والبیہقی فی الشعب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تعالی ينزل فیہا إلی سماء الدنیا فیقول الا مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزق له الا مبتلا فاعافيه الا سائل فاعطيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت، ایک حدیث جو سنایا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آج حالات کا رونا تو ہم سب رو رہے ہیں۔ حالت کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم کیسے چل لیتے ہیں، پڑھائی میں ہمارا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کے کون سی چیزوں کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے، کون سے شعبوں میں ہمارے بچوں کو ہم کو چاہیے کہ ہم ڈالیں، وہاں لگائیں، وہاں پڑھائیں، کس میں ہماری کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ مسلمان طبقے کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے نمائندگی کرنے والے ججز کے اندر، وکلاء کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، اور آرمی کے اندر، ایئر فورس کے اندر، اس طرح سے کہتے جا سکتے ہیں، میڈیا کے اندر سے لے کر بے شمار میدان ایسے ہیں جہاں ہماری کمی کی وجہ سے، ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ظاہری اعتبار سے ہو رہا ہے۔ پھر مزید ہم کو بار بار صبح اٹھتے ہوئے، شام کو سوتے ہوئے، بار بار ہمارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تم مائنارٹی ہو، میجارٹی کی بات مان کے چلنا، تم نہ سب یہاں جی نے ہمیں دیے بہت بڑا احسان، بڑا یہ تم نہ کیا بھی حق نہیں، ذہن میں بار بار ڈال کے ہم کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں ہم فزیکلی اپنے آپ کو کمزور، ضعیف بنا رہے ہیں، مینٹلی بھی، ذہنی اعتبار سے بھی ہم کو بتایا جاتا ہے، یقین کرایا جا رہا ہے، دل میں بار بار ٹھوسا جا رہا ہے، تمہیں کمزور، تمہیں اپنے آپ کو طاقتور سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو اسمارٹ نہ کو سمجھو، تمہیں بہت کمزور تمہیں۔ یہ ہمارے بچے صبح شام دن رات دیکھ کے ہمارے بچوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ خیر، بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج زمانے کا جو حال ہے، ظاہری جو حال ہوتے ہیں نا، اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ کچھ ریزن وہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی کئی کو حالت آتی ہیں، اس کا ذرا ریزن ہمیں بتا سکتے باہر میں، یہ ہے ریزن، جیسا کہ ابھی میں بتایا، ایسا کہتے جا سکتے ہیں لمبی بات۔ کچھ ریزن ہوتے ہیں پوشیدہ، باطنی، جن کو ہم بول سکتے ہیں مخفی ریزن، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہم، کنک پلپڑاد کنال پارک مڑیاد اپڑی پٹ سلا ہماری جانب سے پائی جانے والی، اسے کیسا بولنا، تیے گننگل چاہے تو بھی بولے جہاں میں، ہماری طرف سے پائی جانے والی کمزوریاں، نام سیکوڑی پاومانا سیلگل پاونگل، پیڑا مصیبت کر کو تمہیں سن کو رہیں گے، ہمیں کرتے سو کاما، ایسے غلیظ کاما، صبح میں شام میں اٹھے بیٹھے، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے، کسی کے پاس قرض لیے وہ دینے میں، واپسی کے اندر، شادیوں کے اندر جہیز کے نام میں، لڑکی گھر والوں کو تنگ کرنے کے نام میں، ہمارے پاس ہے نا ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی لسٹ ہمیں بتائے جا، جس کی وجہ سے ہم بتا سکتے کہ یہ کام بھی مصیبت لانے والی، یہ کام بھی مصیبت لانے والا، یہ بھی مصیبت لانے والا، یہ بھی مصیبت لانے والا۔ مصیبتیں پوری امت مسلمہ پر لے آئے جیسا ایسے کام صبح شام ہمیں کرتے رہتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں،
ہمارے اپنے معاشرے کو بدلنے کی ہم کوشش کریں. اصلاح میں جیسا کہ بتایا ایک تو خود اپنی ذات سے شروع, ایک ہے دوسروں کی اصلاح, ریفارمر بن کے دوسروں کو درست کرنے کا, ایک تو ہوتا ہے خود اپنے آپ کو درست کرنے کا, کالر برابر ہے کیا, چپل برابر ہے کیا, چشمہ برابر ہے کیا, پہلے اپنے آپ کو ڈھنگ سے برابر درست کر لیں اور ساتھ میں دوسروں کا بھی. خالی دوسروں کا تک فوکس دینا, اپنے آپ کو بگڑا ہوا ہی رکھ لینا, یہ بھی صحیح نہیں. پھر بھی بات کنٹرول سے باہر ہی جا رہی ہے. حاصل کلام کیا, جو میں کہنا چاہتا ہوں میں, ایک سبب ہوتا ہے, ریزن ہوتا ہے ظاہر میں دکھنے والا, اور ایک ہوتا ہے باطن پوشیدہ نہیں دکھنے والا. جو کام ہمارے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے عذاب کو کھینچ کر لانے والا, اللہ کی ناراضگی کو کھینچ کر لانے والا, پیڑے مصیبت کے جو کام ہیں نا, ویسے کام جو ہمیں کرتے توبہ استغفار کر لینا. اللہ تعالیٰ ایک سیزن رکھتے ایسا جو بھٹک گیا ہے, راستے سے ڈائیورٹ ہو کے اصل ہائی وے سے اتر گیا, اب واپس ہائی وے میں جمنا ہے تو فلاں جگہ میں بول دیے اسے, جاننے والے پہچان والے جو ماہر سمجھدار تھے انہوں بول دیے کوئی بات نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, ریٹرن تو آ نہیں سکتا, تو سروس روڈ میں اتر گیا, فلاں جگہ آ جا ہائی وے میں, وہاں پر راستہ ہے, وہاں مل جا سکتا. ایسا دوبارہ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک ریزن, ایک سنہرا موقع, ایک سیزن اللہ تعالیٰ دیتے ہمارے سامنے. ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہیں. 15ویں شعبان کے بارے میں ایک روایت آپ کو سنایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ابن ماجہ کے اندر ہے. اصل میں شعبان 15 جس رات کو شب برات کہتے ہیں, اس کے بعد کا جو دن ہے 15ویں شعبان کر کے جس کو بولے جائے, وہ دن اور رات, اس کی فضیلت کے بارے میں انسانوں میں, مسلمانوں کے اندر 3 گروپ ہو گئے ہیں. ایک تو وہ ایک دم اوور کرنے والے, دوسری طرف وہ بالکل انکار کرنے والے صاف بولتے نہیں 15 شعبان کے لیے کیا بھی فضیلت نہیں, اس کے دن کا بھی کیا بھی نہیں, رات کا بھی کیا بھی تذکرہ نہیں, حالانکہ حدیثیں ہیں بے شمار. اور ایک وہ جو بہت زیادہ اوور کرنے والے, الٹا کرنے والے, دین کے نام پر اپنے دل کی جو بھی خواہش تمنا مرضی ہے وہ سوب کرنے والے. یہاں اللہ کے فضل ہمارے علاقوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ہے 50% 25% کتنا کی ہے, وہ کیا ہے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بہت زیادہ اوور کرنے والے, یہ سمجھنے والے کہ بھائی دن بھر کا تھکا ہوا کام کیا, بہت ٹائرڈ ہے, لیکن پھر بھی نہیں, 11 تک انتظار کرے گا, 11 بجے گویا شب برات شروع ہوئے جیسا انتظار کرتے ٹائم پاس کرے گا. اچھا ٹھیک ہے 11 بجے تک کیا تو عبادت کرتا ہے, کیا دیکھے جا کے تو نہیں, اچھا پہن لیا, عطر لگا لیا, خوشبو سے معطر ہوا, گیا فرینڈس ہو گئے, کہاں ہے بچہ, تو آپ میں بھی جا کے ہوٹل میں بیٹھ گئے, چائے پینے میں, فلاں جگہ میں جانے میں, پھر فلاں جگہ گئے. اب رات تک کیسا بھی کر کے 1 بجے 2 بجے تک وہ ادھر سے ادھر مجلسیں کرتا رہا. اب اس کو تسلی ہو گئی, ہاں شب برات میں ہمیں جگ گئے, دیکھو میں شب برات میں جاگنا بول کے بولا نہیں گیا ہے, عبادت کرنا کر کے بولا گیا ہے. زمانہ بالکل الٹا چلتا ہے. زنا کے نام کو عشق, پیار, کاگل, لو کر کے جو زنا ہوتا اس کا نام پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. دشمنوں کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے کاگل بولتے سو, اسے پیار بولتے سو, ناچنا گانا ڈانس کرنا اسے فیشن بولتے سو, پورا الٹا نام زمانے کے اندر. خیر اللہ حفاظت کرنا. یہ رات جس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آنے والے وہ انوار برکات کو لیں, لیکن نہیں. کتنے علاقوں کے اندر ایسا ہوتا, کئی سارے علاقے میں جانتا ہوں جہاں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں دیوالی کی طرح پوری رات, نوجوان نوباش قسم کے مل کر ہزاروں کی تعداد میں پٹاخے, یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں انگار جلا کو پٹاخے پھوڑ کو, یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تیرے انوار کی ضرورت نہیں, ہمیں جہنم میں جاتے دیکھا, میں آگ سے کیسا کھیلتے ہیں, میں جہنم میں چھونا سو. اللہ حفاظت کرنا. میں یہ بولنا چاہتا تھا کہ گروپ 3 طرح کے گروپ ہیں. تو سیکنڈ گروپ کیا, بہت زیادہ اوور کرنے والے, قبرستان کو جانا, وہاں جا کر فلاں کرنا, پھول چڑھانا ہے, وہ اگبتی جلانا ہے, فلاں کرنا ہے, گھر میں حلوہ بنانا, اوور کرنے والے. دین کے اندر جو بولا نہیں گیا وہ سب کام کرنے والے. شیطان بھی بڑا ہوشیار. دوسرا یہ وہ کھا لیے تو کہا نیند نہیں سو, اچھا عبادت کردہ دیکھی کر کو, حلوہ کر کو ایک کانسیپٹ رکھا ہے, کھائے تو اچھا مست تو ہو جان دے کر کو. کھائے جو جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہو, کھائے تو اچھا ایک نشے کے جیسا ہے کہ نیند آنا, اچھا خمار چڑھ جانا. اب اس کے بعد انہیں گناہ کرے تو نیند نہیں آئے گی, عبادت میں ذرا 1 سیکنڈ بھی لگے دینا نیند آ جائے گی. حلوہ کر کوئی کانسیپٹ رکھ دینے, حلوہ کھانا سو. اور کتنا ہمارے عقیدوں کو بگاڑے جیسے باتیں کہ مردہ جو بھی ہمارے رشتہ دار انتقال ہو گئے ان سب ان کی روحیں آتے ہیں, بالکل غلط چیز ہے. ان کی روح آتے ہیں, گھر کو آ کو دیکھتے کہتے ہمارے واسطے کیا بنا کو رکھے ہیں گھر, وہ نام بول کو چینو کھا لینے کا مزے سے. آج غروب سے شب برات کرنے کا, جیسا کہ میں ابھی حدیث سنایا, جب سورج غروب ہو جاتا ہے 14 تاریخ
ختم ہو کر شعبان کے 14 تاریخ جب ختم، جیسے ہمارے اس سال 2024 کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتوار پیر کی بیچ کی رات ہے، اتوار اور پیر کی بیچ کی رات اگر ہے تو اتوار دن پورا ہمیں گزار کے جب مغرب ہو جاتا، مغرب سے شب برات شروع، 11 بجے اسٹارٹ نہیں ہوتا، 12 بجے اسٹارٹ نہیں ہوتا، وہ تو مغرب سے شروع، مغرب پڑھے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کے علاوہ اوابین کی نماز پڑھ لیے، ہماری ہمت میں اتنا ہے تو تبھی کر لو عبادت، عشاء کی نماز پڑھے 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر کے بعد 4 رکعت نفل نماز، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ کر کو پورے عالم کے واسطے آج جو بھی حالات چل رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، ایک باطنی ایک ریزن ایک ہے نا، ہمیں ظاہر میں کیا کیا طاقت اپنانا کی، اپنے آپ کو طاقتور بنانا کی، وہ بھی بنایا جائے، لیکن یہ سیزن اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت، میں جو بول رہا تھا میں اپنی بات کو اسے وہیں سے لے جاتا ہوں، میں 3 گروپ جو ہیں اس میں سے تیسری جو جماعت ہے وہ معتدل، بالکل صراط مستقیم، بالکل نہ ادھر نہ ادھر، نہ اوور کرنے والے نہ بالکل انکار کرنے والے، وہ کرتے ہیں جتنی بات حدیث میں آئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے، میرا اور آپ کا شمار اسی میں ہونا، انشاءاللہ اسی میں ہوگا، ہمارا شمار اسی میں ہونا جو حدیث میں صحابہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی عبادت ثابت نہیں، شب برات کو مسجدوں میں جمع ہو کو عبادت کرو، مل کو عبادت کرو، اکٹھے ہو کر، ثابت نہیں ہے، جو ثابت نہیں وہ ہمیں کرنا بھی نہیں، مسجد کو آئے تمہاری مرضی، اکیلے مل کر پڑھنے کا نہیں، فلاں نفل نماز پڑھنا، اتنی رکعتیں پڑھنا، کیا بھی نہیں ہے ایسا، اتنی رکعتیں پڑھنا، یہ سورتیں پڑھنا، شیطان بھی بڑا ہوشیار، عبادت بول کچھ تو کر، لیکن وہ کرنے کا پورا تو میں کیا بولے کہ وہ اللہ رسول بولے سو نہیں، وہ تو کرے تو ایک پیسے کا بھی ثواب اللہ کے پاس تو ملنے جاتا نہیں، اور اللہ کے لیے تو کریاش نہیں، تیری دل کی مرضی خواہش سے تو کریا تو وہ عبادت میں شمار نہیں، ورشپ نہیں، اللہ کی، اللہ کا میرے ویٹر پٹا اندر ونکم آگے آدھی ویٹر کو لپڑا دے، ونکم اندر لسٹ لے ورا دے، اب جب عبادت نہیں اللہ کے پاس کیا پایا کر، الٹا جاگ کو گناہ، ہمارے نوجوان بچوں کو، نوجوان ساتھیوں سے، بھائیوں سے میں درخواست کرنا چاہوں گا، مغرب بعد ہمت ہے تو 6 رکعت پڑھ لو، عشاء کے بعد سنت وتر کے بعد ہمت ہے تو تبھی 1-2 رکعت نماز پڑھ لو، اس دن کم از کم اس دن تمہیں عبادت نہیں کرے تو بھی پرواہ نہیں، فون کے ذریعے سے جو گناہ ہوتا نا اس سے تو بچ جاؤ، یہ انوار اور برکات کی رات، اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں بلا کو بٹھا دیے، وہاں بیٹھ کو شراب میں پیتا ہوں کر کو بولے تو کتنا خراب کر کو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا چیک خراب ٹائم کے حساب سے برکت والی رات، اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہے تو میرے پاس پوچھو، میں شفا دیتا ہوں، میں آپ کو حدیث سنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، 15ویں رات کا مطلب آپ کو میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، میں جس طرح سے جمعے کی رات کر کے بولتے ہیں، ایک اب سے کل مغرب سے شروع، آج فجر تک تھی جمعے کی رات، یعنی جمعے کا دن آنے سے پہلے رات پہلے، اسلام میں، اسلام کے کانسیپٹ کے حساب سے رات پہلے اس کے بعد دن، تو جمعہ کل مغرب سے شروع ہو کر آج مغرب تک، تو رات پہلے آ گئی، جمعے کی رات گزر گئی، بعض راتیں رہتے بالکل برکت والی رات رہتی، آپ کو میرے خیال میں سمجھ میں آئے گا، ذرا ایزی کرنے کی وجہ سے میں بولتا ہوں، بعض راتیں جیسے رمضان میں شب قدر کر کو ایک رات ہے، بڑی برکت والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ خود پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کیا معلوم کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عید کی رات، اس کے بارے میں بھی سنے ہوں گے آپ، عید کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید صبا بولے تو اس سے پہلے آنے والی رات بڑی برکت کی رات، جمعے کی رات ویسے برکت والی رات، بعض راتوں میں اللہ عجیب قسم کے انوار رکھے ہیں، عقل مند آدمی تمہیں میں سب عقل مند اگر ہیں تو ضرور اس میں انوار اور برکات اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لینا ہے کہ وہ لے کر چھوڑیں گے، ایسا تو اسے ضائع برباد نہیں کریں گے، دوسرے نیٹس تو ہمیں کتنا کی گناہ کر دیے، کتنا کی اپنی دنیا کے واسطے بول کو لگا دیے، کم از کم وہ رات اللہ کے واسطے بول کے دے دینا، کم از کم وہ رات ہمارے دل میں درد ہے، فلاں ملک میں مارتے ہیں، فلاں ملک میں مارتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا حال، دل میں درد ہے تو اس کو اللہ کے پاس سے لینے کے لیے چانس بھی اللہ دے دیے نا، اب بھی نہیں لینے کا مطلب یہ ڈھونگ گئے ایکٹنگ ہے کو مطلب، اگر اس رات تمہیں لیتے ہیں اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، کیا کرنا اس رات، دیکھو رات میں جیسا بولتا تھا، ہجرت اسی ایسے چیک رات میں شروع، معراج ایسے چیک رات کے اندر پیش آیا واقعہ، رات اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جب پوری دنیا جو اللہ کو نہیں ماننے والے سب کے سب سو رہے ہوتے، اللہ کو ماننے والا بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یا اللہ یہ حالت ہے نا تو دور کر دے اللہ بول کے پوچھتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی، ماں کو سے کام سے بھی دھندے، پکوان کے کام میں، کپڑے دھونے کے کام میں، کو سے کام میں بھی دھندے، چھوٹا سا بچہ گھر میں کون بھی دیکھنے والا نہیں، وہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے بلک بلک کر روئے چیخے، کو سا کام بھی دھندے چھوڑ کر بھاگ کر آ جائے گی، مگر یہاں تو اللہ اکبر، اللہ ماؤں سے بھی زیادہ بڑا مہربان، اللہ خود اعلان کر کے بول دیے،
جو ہی سورج غروب ہو جائے گا میں آسمان دنیا سے گئے تو جو فرسٹ آسمان آتا نا وہاں میری رحمت اتر جاتی ہے. وہاں میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کے بندوں سے پوچھتا ہوں الا سنو میرے بندو سنو, اعلان, باقاعدہ اعلان, سنو, تم کو کوئی مصیبت ہے کیا؟ وہ مصیبت دور کرنے کے لیے میرے پاس پوچھو, میں دور کرتا ہوں. رزق روزی ہونا ہے کیا؟ روزی میں برکت نہیں, کمائی میں برکت نہیں. کتنے ہزار کمانے والے بھی یہ شکایت, برکت نہیں, سود کے معاملے میں پھنسے ہیں, گناہوں میں پھنسے ہیں, دوسروں کا مال مار کر کھا رہے ہیں. کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو. آج کی رات روزی کے اندر برکت مانگ لو. آج کی رات کے بارے میں کیا کیا نہیں فضیلتیں آئی ہیں. اتنا تو ہے کہ اس کے اندر روزی کے اندر آج کی رات کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ کب مرے گا, اس کی کیا روزی ہوگی, کئی ساری چیزیں فیصلہ کیا جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی میں گزشتہ بار ہی آپ کو بتایا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا وقت جب میرے اعمال نامے کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میں روزے سے رہوں یہ مجھے پسند ہے. اللہ کے نبی جو بخشا ہے ان کا یہ حال بولے تو ہمارا کیا حال رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بابرکت راتوں میں بھی بتائے ہیں کہ بعض بدبخت ہیں, بعض بدنصیب ہیں, بعض میں آگے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, بعض ایسے بدنصیب قسم کے لوگ ہیں جو ایسی رات کی رحمتوں سے برکتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. جس کے دل کے اندر شرک ہے, اللہ کے علاوہ سے بھی ہونے کی کسی اور طاقت پر اس کا بھروسہ ہے تو اس کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی. ہمیں سب باہر میں دکھنے میں مسلمان ہیں, دل میں ہمارا کیا حال ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. کس چیز کے اندر ہمارے دل کے اندر کیسا نہیں شرک آ گیا ہے, کون سی چیز کے اندر آ گیا ہے. آج چاروں طرف سوشل میڈیا سے لے کے فلموں سے لے کے ہر ویڈیو کے اندر لے کر ہمارے ایمانوں کو کمزور کرنے کی ہزاروں قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس زمانے سے کی جا رہی ہیں, اب بھی کی جا رہی ہیں. شرک کے اندر شراب کا عادی آدمی شراب کے کلچر کو مسلمانوں میں کتنا عام کرنے ہو سکتا ہے کہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بات میں آسان بات میں خوشی کیا شراب, غم کیا شراب, فلاں پارٹی کیا شراب, ہر بات میں مسلمانوں کے دل میں بٹھا دیا گیا. ہمارے بچے اللہ حفاظت کرنا ان کی, ہمارے نوجوان بچے اس میں مبتلا بھی ہو گئے ہیں, ہو جائیں گے نہیں, ہو بھی گئے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرنا. شراب کا عادی ہرگز ایسے رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی بول کے بولا گیا. ماں باپ کا نافرمان ہرگز معافی نہیں ہوگی, ہرگز بھی نہیں. ہم کو ابھی سے دل کے اندر خیال و فکر پیدا ہو جائے ہم اپنے ماں باپ ان کا حق ادا کرتے ہیں نہیں. ہماری اپنی کمائی میں ان کا ایک حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک, تم بھی تمہاری ذات بھی. ہمارا پہچانچ کیا بولو, ہمارا انٹروڈکشن نمبر پریچے میں انگلوڑیے پیٹرول ویکتدان, کس کا بیٹا, عورت, مرد, امی کا نام, ابا کا نام, یہ بولنا ہے. ہماری پہچان آئیڈینٹی دنیا کے اندر ہمارے امی ابا ہی کی وجہ سے. اس ماں باپ کو دل دکھا کے جو آدمی رہے گا, جو ان کو تڑپائے گا. گزشتہ بھی سنے تھے آپ, منبر میں چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے ہیں. بد دعا کرنے والے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ماں باپ کو پا کر بھی ان کا حق ادا نہیں کیا, خدمت کر کے اپنی جنت نہیں بنا لیا تو جہنم بول. ایسی رات میں بھی اس کو رتی برابر بھی اللہ کی رحمت مغفرت نہیں ملتی. ایسی رات کے اندر ہم اس سے پہلے توبہ ان کے پاس جا کے معافی مانگ لینا. اگر کچھ دل دکھا دیے ہیں, ستا دیے ہیں, کتنے سارے بدنصیب ایسے ہیں ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ماں باپ کو مار دیتے ہیں. بیوی کی بات سن کر ماں باپ کو جھڑکنا, یا کسی اور چیز کی وجہ سے ماں باپ سے الجھنا, ماں باپ کو گالی دینا, ماں باپ کو گھر سے بھگا دینا, کیا کیا نہیں کرتے. واقعات ہمارے پاس بے شمار ہیں. ایک بڑا شیر جیسا ایک نوجوان, ایک حضرت جب بیان کیے ماں باپ کے بارے میں, بالکل کھلے میدان میں بیان ہوا. بیان ہونے کے بعد چند ساتھی آ کر ملے کہ حضرت ایک آدمی ہے, انہیں تم نے بلاتا ہے. انہیں کون ہونے کا؟ تو ذرا مینٹل ہونے. اچھا مینٹل کیا؟ انہیں جا کہیں کو مجھے بلاتا, کیا کہ حضرت رو کو بلاتا ہے انہیں تم نہ. حضرت بھی گئے ہیں, جا کے دیکھے تو ایک جگہ بالکل وہ کٹے کے جیسا ہے, موری کے پاس, نالی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. حضرت گئے تو اپنے ہاتھ کو کپڑے سے پوچھا, حضرت کو ہاتھ کو پکڑا اور دھاڑے مار کے چیخ کے روتا ہے. بہت دیر رویا. حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا کہیں کو روتا ہے. بہت دیر کے بعد بولیا تمہارے بیان کی آواز یہاں تک آ رہی تھی, ماں باپ کے بارے میں آپ بول رہے تھے. مجھے دیکھو حضرت, آئندہ سے مجھے تمہارے بیان میں عبرت کے طور پر دوسروں کو پڑی پینے کا آگا وینڈی ینی نیگل ادارنا ماگا صلی اللہ. ایک زمانے میں شیر کے جیسا تھا, بڑا آڑا چوڑا, ہٹا کھٹا, بالکل باڈی بلڈر, زبردست تھا. اچانک خراب دوستوں کی صحبت میں آ کے پینے چلا گیا.
شراب ایک ویک کیا پیا، ایک وارم کیا پیا تھا. ایک دن میں گھر کو آیا تو امی آواز کرتے تھے روزانہ، اس دن ذرا زیادہ آواز کرے. کھانا رکھ کر کے میں ان کو ڈرا کے گالی دے کے بولا تو آیا سوچ ایسا یہ حالت میں آپ کو پورے محلے میں ابا کا نام بھی خراب کرتا، میرا نام بھی خراب کرتا، ہمیں سب کتنے شریف کیسا خاندان کا نام ہے، تو پورا ایسا کر دیا نا ویسا کر دیا نا کر کو کچھ ذرا لمبا نصیحت شروع کرے تو میں مار دیا. میں ایک نہیں جوتے نکال کر میں مار دیا. تو ماں کی منہ سے بددعا نکل گئی، یا اللہ میں اپنے خون اپنی جان سب کچھ میرے بیٹے کو دیکھو، میں ایسا جو پالی بڑا کری یہ دن دیکھنے کے واسطے کیا، اس کو طاقت جو میں دی دودھ پلا پلا کے انہیں اپنے چپل سے مجھے مارنے کے واسطے کیا میں دی. یا اللہ مجھے بلا لے اپنے پاس، اس سے زیادہ میں سہ نہیں سکتی، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. بولتا ہے کہ اس کے بعد کھانا رکھی، کھائے، میں کھایا نہیں کھایا مجھے یاد نہیں، جا کے میں نشے میں تھا پڑ گیا. صبح ہوتے ہوتے میرے اٹھ کر دیکھا کہ پیروں میں بہت زیادہ درد، اٹھ کر دیکھتا ہوں پیر ہاتھی کے جیسا پھول گئے. ڈاکٹر کے پاس گیا، کئی ہسپتالوں کو پھرے، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس بتایا گیا، ایک ایک ڈاکٹر بھی ایک ایک ہاسپٹل میں بھی پاؤں کو کاٹنا شروع کیے، کاٹتے 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 اب کمر تک، وہاں تک ران تک رہ گئے ہیں اس کے تک. واقعہ بہت لمبا. زمین میں گر کر وہ لڑک لڑک کر تڑپ تڑپ کر رو کے حضرت کو بولتا ہے کہ کتے کو دینے کی وہ یہ چیز بھی میرے ساتھ نہیں کرتے لوگ میرے نزدیک بھی نہیں آتے. ہمیشہ بولتے کہ لعنتی آدمی. امی 4 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، وہ میرے پاس چپل سے مار کھائے نا، وہ صدمے میں کھائے پیے بغیر 4 دن بالکل بھی بند ایسا مر کے چلے گئے. ان کی بددعا حضرت، یہ میری بیماری نہیں ہے، ان کی بددعا حضرت، یہ مجھے دیکھتے ہیں کتے کے برابر. ہمیشہ ہمیشہ میرے پیروں میں کئی 4-5 کتے مل کر کاٹے تو کیا تکلیف ہوتی کہ وہ تکلیف ہوتی رہتی، تڑپتے رہتے ہوں میں چاروں طرف. ہمیشہ وہ کپڑے اٹھا کر دکھایا ہے مولانا کو، پورا پیپ نکلتا ہے لکوڈ کے جیسا بالکل نکلتا ہے، پورا کا پورا مکھی کیڑے یہ سارے کے سارے گھیرے ہوئے ہیں. پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ایسی برکت والی رات کے اندر اس کے بعد کا دن روزہ رکھنا مستحب سنت نہیں مستحب، اس کو بدعت بھی بولنا نہیں غلط. تو جس کی مرضی ہے ہمت ہے روزہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں تو آ کر ہے، وہ اگرچہ کہ موضوع نہیں ضعیف روایت ہے، آ کر تو ہے. بہرحال یہ رات، اس رات کے اندر عبادتیں کریں، اکیلے میں توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے شب قدر کے بارے میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا عبادت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی عبادتیں بولے نہیں، یہ 4 گھنٹے یہ کرنا 5 گھنٹے وہ نہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تشنا چھوٹی سی دعا شب قدر کے لیے بول کو سکھائے. سو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں ویسا تمہیں چھوٹا عمل کر سکتے تو چھوٹا کرو، پرواہ نہیں. تلاوت کر لو، ایک پارا تلاوت کر لیتا ہوں، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، یہ کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر اللہ سے ایک آدھا گھنٹہ کی پاؤ گھنٹہ کی پوری دنیا کی حالت کو رکھو، دعا کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں. اتنا رہتے بھی بس گناہ نہ کرو. فرینڈس کے ساتھ مل کر غیبت بھی، چغل خوری بھی، یہ بھی وہ بھی، فون دیکھنے کا بھی، کم از کم گناہ سے تو بچو. عبادت کرنے نہ ہو سکے تو سونے پر بھی آپ کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے اور ایسے انوار اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب